دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد۔ پاک ویوس محمد منشا، السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ بات کرتے ہیں مریم نواز صاحبہ کا جو انٹرویو جو انہوں نے بی بی سی کو دیا، بی بی سی کی نمائندہ فرحت جاوید کو گلگت بلتستان میں۔ تو یقیناً جو دوست دلچسپی رکھتے ہیں وہ سن چکے ہوں گے کہ اس کے کانٹینٹس کیا ہیں۔ ہم اس کو تھوڑا کھول کے بیان کرتے ہیں کہ مریم نے جو کہا ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ ایک تو بات یہ ہے کہ یعنی بنیادی انٹرویو کے متعلق کہ یہ جو لیڈنگ کویسچنز ہوتے ہیں، یعنی دو ٹائپ کے عام طور پر کویسچن براڈلی سپیکنگ، ایک اوپن اینڈڈ اور لیڈنگ کویسچنز۔ اور اوپن اینڈڈ وہ ہوتا ہے کہ جس میں ایک جنرل بات کی جاتی ہے، اس پر اب کوئی ڈائریکشن مینیپولیشن کے لیے نہیں ہوتی، تو وہ نسبتاً اپنا موقف زیادہ واضح بیان کیا جا سکتا۔ ایک ہوتا ہے لیڈنگ کویسچن جس کو یس یا نو اس طرح فارمولیٹ کیا جاتا ہے کہ جواب دینے والا یس یا نو کہے، اور ٹلٹ اس طرف رکھا جاتا ہے یس کی طرف یا نو کی طرف جو آپ جواب چاہتے ہیں۔ تو عام طور پر یہ جو چیز ہے یہ مشکل ہوتی ہے، بندے کو پھنسانے کی کوشش کرتے رپورٹر۔ باہر مریم نے اچھا انٹرویو دیا، یعنی فرحت جاوید کے بعض حملوں کو ڈیفلیکٹ کیا جو غیر ارادی یا ارادی طور پر ڈیزائن ایسے کیے گئے تھے۔ مثلاً جب یہ ان سے بات فوجیوں سے بات کرنے کا معاملہ ہے اسٹیبلشمنٹ سے، تو وہ کہتی ہیں کہ یعنی فرحت جاوید کہتی ہیں انٹرویو لینے والی اپنا بلاول بھٹو زرداری کا حوالہ دیتے ہوئے کہ وہ کہتے ہیں کہ بیک فٹ پر آئیں اور جمہوری تھے۔ تو مریم نے یہ کہا کہ ایسی تو کوئی بات اس نے نہیں کی، اور واقعتاً ایسی کوئی نہیں کی، یہ تو اپنی اس کی وضاحت ہے نا۔ تو اس کو یعنی وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے الفاظ انٹرویو جس سے لیا جا رہا ہے ان کے منہ میں ڈالیں، تو باہر مریم اس میں ٹریپ نہیں ہوئی۔ اسی طرح مریم صاحبہ نے مثلاً ان خاتون نے یہ پوچھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ بند گلی میں آپ جا رہے ہیں، تو مریم نے بتایا کہ بند گلی نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کی کے لیے گلی بند ہے جو ایک مصنوعی جیلی اور غیر آئینی نظام کو تخلیق کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ تو اصل گلی تو یہی ہے کہ جمہوری گلی ہے، عوام کی گلی ہے جی، تو ہم عوام کے پاس جا رہے ہیں، تو گویا اب تو راستہ ہے ہی ایک، کھلا بند کا مطلب بھی کوئی نہیں ہے۔ لہذا یہ بھی بات انہوں نے بالکل صحیح فرمائی ہے۔ اب ایک اور جب یہ بات کی، یعنی سب سے ٹرکی جو معاملہ تھا کہ یعنی کیا موجودہ حکومت سے بات ہو سکتی ہے اور عمران مائنس ہو اور پھر ہو سکتی ہے یا ادروائز ہو سکتی ہے، اور پھر فوج سے بات ہو سکتی ہے۔ جہاں تک موجودہ حکومت یعنی جو بنی گالا کے لیبل کے تحت ہے، یعنی مائنس ان کے جو سلیکٹرز ہیں ان کے علاوہ جو ہے، تو اس کا تو انہوں نے بالکل سیدھا سادہ انکار کیا کہ ان سے کوئی راہ و رسم نہیں ہوگی، کوئی انٹریکشن نہیں ہوگا، ان سے کوئی الحاق نہیں ہوگا، یعنی وہ بھی خاتون کے اثرات۔ تو نہ صرف یہ کہ یعنی اس پر تو وہ بہت کلیئر تھی کہ عمران سے نہیں ہوگا، اور اس پر تھوڑا ابہام رکھا کہ کیا اگر عمران نہ ہو تو پھر یعنی معاملات ہو سکتے ہیں۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ یعنی مجموعی طور پر یہی ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے اس سے ڈائلاگ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک عمران خان موجود ہے۔ اگر وہ نہیں رہتے کسی حوالے سے، یعنی کوئی ایسی پرموٹیشن کمبینیشن بنتا ہے، تو پھر ظاہر ہے نیگوشیشنز جسٹ فار دی سیک آف سیٹنگ بیک ٹو دا ٹریک، یعنی ملک کو واپس ٹریک پر ڈالنے کے لیے ظاہر ہے بات ہو سکتی ہے۔ اور جب انہوں نے یہ کہا کہ کیا فوج سے یعنی اسٹیبلشمنٹ سے آپ بات کریں گے، تو انہوں نے یہی کہا کہ ظاہر ہے فوج ایک اپنا ادارہ ہے، یعنی اپنا تو ہے، وہ ملک کا ہے، یہ الگ بات ہے کہ ملک دشمنی میں عموماً جی ایچ کیو بیسڈ جو سسیلین مافیا ہے، اور جس کے اس وقت سرگنا جو ہیں وہ قمر باجوہ صاحب ہیں، وہی یعنی اصل میں تو ملک میں مسئلہ صرف ہے ہی ہے، اگر وہ سسیلین مافیا جو جی ایچ کیو بیسڈ ہے جس کے سرگنا قمر باجوہ صاحب ہیں،
اگر وہ پاکستان کا ان کو سبوٹاج نہ کریں، پاکستان کے پولیٹیکل نظام کو مینیپولیٹ نہ کریں اپنی ایکسٹینشن کے لیے، اور باقی جو انہوں نے دھونس دھاندلی کرنی ہے اور اپنا مفاد حاصل کرنا ہے، تو ظاہر ہے پاکستان میں تو کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے، باقی سارے مسئلے آٹومیٹک سالو ہو جاتے ہیں. اگر ایک انکمپیٹنٹ حکومت ہے تو نیکسٹ آ جائے گی، نیکسٹ آ جائے گی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ سکیو جو پولیٹیکل پروسیس کو کیا جاتا ہے، اسپیکٹرم کو جو رنگ اپنی مرضی کا دیا جاتا ہے، وہ یہ سسیلین مافیا دیتا ہے، اور یہی اصل مسئلہ ہے. تو بہرحال انہوں نے یہی کہا کہ ایک اس پر 2-3 نکات ہیں. ایک تو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے بات ہوگی، دوسری کوئی سیکرٹ نہیں ہوگی، کھلی اور پبلکلی ہوگی، تیسرا کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کے اندر ہوگی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ریکوائرڈ انٹریکشن یا ڈائلاگ ہو سکتا ہے تاکہ ملک کو واپس آئینی راستے پر لایا جا سکے اور ایک نارمل پولیٹیکل یا کانسٹیٹیوشنل پروسیس کے تحت حکومت بنے، جس کے یعنی جب وہ بیانیے کی بات آئی میاں صاحب کی کہ آپ یعنی وہ خاتون کہتی ہیں کہ آپ عوامی مسائل پر بات نہیں کرتی، آپ اپنی اور میاں صاحب کی بات کرتی ہیں اور عمران خان پر تنقید کرتی ہیں. تو اس کا بھی انہوں نے بڑا زبردست جواب دیا کہ ظاہر ہے میاں صاحب کا بیانیہ دراصل عوامی مسائل ہی کا بیانیہ ہے. تو میاں صاحب کے بیانیہ میں سب سے جو وہ کہتے ہیں نا کہ یعنی ہٹنگ دا نیل رائٹ ایٹ دی ہیڈ، کہ اصل میں جو مسائل کی جڑ ہے، جو المسائل ہے، جو الخباثت ہے، جو ابو المسائل ہے، جو مسائل کا سرچشمہ ہے، فاؤنٹین ہیڈ ہے، وہ جس لوکیشن میں ہے اس کا نام GHQ ہے، اور جو اس چیز کو آپریٹ کرتا ہے سسیلین مافیا کا گاڈ فادر قمر باجوہ موجودہ یا اس کی جگہ کوئی بھی ہو، جب بھی آئین کو چھیڑا جاتا ہے، سبوٹاج کیا جاتا ہے. تو ظاہر ہے آپ سمپٹمز کی بجائے اگر اس کی جڑ کو لیتے ہیں تو یہ تو زیادہ بہتر ہے. تو لہٰذا یہی عوامی مسئلہ ہے کہ عوام جب پولیٹیکل پرموٹیشن اور کمبینیشن میں اور اسٹیٹ کرافٹ میں میٹر ہی نہ کریں اور ان کو واپس اس لیول پر لے کر آنا کہ تاکہ ٹھگوں کے جو جاز ہیں ان سے ملک نکل کے عوام کے ہاتھوں میں آئے، تو یہی عوامی مسئلہ ہے. یعنی ووٹ کو عزت دو، بنیادی طور پر عوامی مسئلہ ہی ہے کہ آپ نے 22 کروڑ لوگوں کو بنیادی شہری حقوق سے محروم رکھا ہوا ہے، بنیادی انسانی حقوق سے محروم رکھا ہوا ہے. تو اسی کو اگر ایک سینٹنس میں کہیں تو ووٹ کو عزت دو والی بات. لہذا وہ یہ کہتی ہیں کیونکہ عوام یہ بات سننا چاہتے ہیں اور اس کو اپریشیٹ اور اپروو کرتے ہیں، تو ظاہر ہے یہ بات کہیں گی وہ. اور یہ بات کیونکہ میاں نواز شریف نے زیادہ کھل کے اور ببانگ دہل کے ہی ہے اور لوگوں کو چونکا دیا ہے، لوگ ششدر ہیں کہ یہ یعنی کیا ہو گیا کہ پہلے کبھی اس طرح سیدھی اور کھل کے بات نہیں ہوئی ٹھگوں کے خلاف. تو میاں صاحب نے کیا تو فطرتاً میاں صاحب کا ذکر آئے گا، اور ظاہر ہے جب میاں صاحب کا آئے گا تو مریم نواز کا آئے گا کہ وہ گویا ان کی اپنی زبانی میاں صاحب ہی کی ایکسٹینشن ہے، مسلم لیگ نون کی عام ترین رہنماؤں میں ایک ہیں، اور اس وقت جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا ایکٹیو فیس ہیں. لہٰذا ان کو وہ مسلم لیگ نون کے بیانیے کو جس طرح وہ پیش کرتی ہیں اور جس طرح لوگ اس کو یعنی اپریشیٹ کرتے ہیں، اپنی سپورٹ دیتے ہیں، ظاہر ہے یہ انہی کا حصہ ہے. تو فطرتاً پھر میاں صاحب کے بیانیے کا ذکر ہوگا تو میاں صاحب کا ہوگا. اور بیانیہ کیا ہے؟ عوام کے حقوق ہی ہیں، اور عوام کے حقوق جب وہ طے کریں گے کہ کس نے حکومت کرنی ہے تو ظاہر ہے اس سے آگے مسائل ہیں، ہیلتھ کے ایشوز ہیں، مہنگائی کے ایشوز ہیں، ڈی ویلیویشن ہے، مس مینجمنٹ یا مس گورننس ہے یا بیڈ گورننس ہے، یا یہ یعنی اسکینڈلس ہیں، چینی آٹا یہ اور وہ. یعنی یہ ظاہر ہے یہ سارے انٹیگریٹڈ ہیں، کوئی ان کو آئسولیٹ نہیں کر سکتا جس طرح نون لیگ پریزنٹ کرتی ہے. تو نہ کوئی نون لیگ سے اس کو علیحدہ کیا جا سکتا ہے، نہ عوام کو اس ڈائلاگ سے علیحدہ کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی ووٹ کو اس سے کوئی ان آئسولیشن رکھا جا سکتا ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ فطری باتیں ہیں، لازمی یہی ہوں گی. اب جہاں تک خان صاحب پر تنقید کی بات ہے، وہ کہتی ہیں یعنی لب لباب یہ ہے کہ یہ جو سکینڈلز ہیں، یہ جو بیڈ گورننس ہے، یہ جو عوام کے یعنی منی کا لوٹنا ہے مختلف سکینڈلز کے ذریعے، اور عوام کو مہنگائی کا شکار اور باقی بہت سارے مسائل کا شکار کرنا ہے کہ وہ بلک رہے ہیں،
وہ یعنی ان کی زندگی کو اجیرن کر دیا گیا. تو اس کے پیچھے جو یعنی شارٹ آف سسیلین مافیا سب سے بڑا نام ہے وہ بنی گالا کے لیے پالک کا ہی ہے. تو فزیزن اس کا نام لیں گی, ادروائز وہ کہتی ہیں کہ ان کا جی نہیں چاہتا کہ وہ اس کا نام لیں, کیونکہ وہ ایک انتہائی فضول اور ارریلیونٹ آدمی ہے, اور وہ ہر اس چیز کو ریپریزنٹ کرتا ہے جو بری چیز ہے, جو اس ملک میں نہیں ہونی چاہیے. تو اس والے سے مریم صاحبہ نے بالکل زبردست یعنی بہت اچھے انداز سے اس کے وہ رپورٹر جو ہے اس کے حملوں کو بھی ڈیفلیکٹ کیا, اور جو اس نے سوال کیے ان کو پرفیکٹلی ہینڈل کیا, اور بالکل ٹو دی پوائنٹ اور کمپریہنسو اور امپریسو جواب دیے. تو یعنی یہ انداز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت کم لیڈروں کو حاصل ہے. جہاں تک انہوں نے یہ بات کی کہ یعنی یہ بیانیہ پورے ملک میں ہے انکلوڈنگ گلگت بلتستان. آپ کو پتہ ہے گلگت بلتستان میں جو نون لیگ ہے اس کے اوپر بہت سارے پیپلز پارٹی پر بھی یعنی پولیٹیکل مینیپولیٹرز نے جو حکومت میں ہیں وہ حملے کر رہے ہیں, کرتے رہیں گے. عموماً یہ سیٹیلائٹ ٹیریٹریز ہیں آزاد کشمیر, اور یہاں جو فیڈرل گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے پاس بہت ساری مینیپولیشن ہے. تو عام طور پر یہی وجہ ہے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہوتی ہے اس سے ملتی جلتی حکومت ہی جب بھی نئی بننے کا امکان ہو تو وہ بنتی. تو یہ کوئی عجب بات نہیں ہوگی کہ وہاں جو پولیٹیکل مینیپولیٹرز ہیں یا سلیکٹرز ہیں یا سسیلین مافیا اور ان کے سب آرڈینیٹس ہیں, کوئی ایسا آرٹیفیشل وہاں پر بھی نظام کریٹ کر لیں جس طرح پاکستان میں ہے. تو بہرحال یعنی مریم صاحبہ نے جو اصل بات ہے کہ ووٹ کو عزت دو اور کانسٹیٹیوشنل سیٹ اپ کو واپس لانے کے لیے اگر ضرورت پڑے تو پبلکلی بات پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہوگی. اور یہ اس لیے ضروری ہے, اور یہ ایک ہی عملی طریقہ ہے نا, جیسے برطانیہ سے ہم نے آزادی لینی تھی تو برطانیہ سے ہی مذاکرات ہوتے تھے نا. ظاہر ہے جن کا قبضہ ہے ان سے ہی الٹیمیٹ ڈائلاگ ہوگا, لیکن وہ ڈائلاگ آنریبل ہونا چاہیے, وہ ڈائلاگ ٹارگٹ اورینٹڈ ہونا چاہیے, آبجیکٹو اورینٹڈ ہونا چاہیے, وہ پاکستان کے مفاد میں ہونا چاہیے اور پبلکلی ہونا چاہیے. اس لیے کہ جو خفیہ ڈائلاگز ہیں وہ عموماً طاقتور لوگوں اور سسیلین مافیا کو فائدہ دیتے ہیں, اس لیے کہ وہ اپنی مرضی کی ڈائریکشن پبلک میں ان کو دے لیتے ہیں کہ جو انفارمیشن ان کے خلاف ہے وہ ود ہولڈ کر لیتے ہیں, جو دوسروں کے خلاف اس میں رنگ بھر کے لوگوں کو سامنے پیش کرتے ہیں. تو اس والے سے یہ پرفیکٹ اپروچ ہے. تو اور مریم صاحبہ نے یہ بھی کہا انہی رپورٹر کے سوال کے جواب میں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کے رابطے ہوئے ہیں ان لوگوں سے جو ان کے ارد گرد ہیں, ان سے براہ راست نہیں ہوئے. یہی اصل میں بات ہے, اور یہ سپریسڈ ٹونز میں ظاہر ہے میڈیا میں موجود ہے. براہ راست تو ظاہر ہے موجودہ صورتحال ایسی ہے کہ بڑا مشکل ہے یعنی اپروچ کرنا, کیونکہ وہ بھی محتاط ہیں اور وہ بھی محتاط ہیں. تو ظاہر ہے پھر انٹرمیڈیریز کے ذریعے ہو سکتی ہے. اور جب ان کے جواب میں مریم نے یہ موقف اپنایا ہے کہ ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اصل طاقتور سسیلین مافیا ہے وہ ہیٹ محسوس کر رہے ہیں, وہ پریشر محسوس کر رہے ہیں, اور جواباً جو اسٹریٹجی ہے وہ بھی زبردست ہے. ہاں, اس کے بعد وہ پروگرام آپ ضرور دیکھیں جسٹس سیٹھ وقار مرحوم اللہ تعالیٰ انہیں غریق کی رحمت کرے, ان کے متعلق پیش ہوگا. اگر آپ کو پروگرام پسند ہو سبسکرائب کریں, شیئر کریں, لائک کریں. اجازت دیں جناب, خدا حافظ.